کہ ایک شخص جو ہے اس شخص کو تم ایک چٹھی لکھ کے دو کہ ٹھیک ہے تم ایک کام کرو کہ پہلے فلاں مسجد میں امام کے پیچھے فلاں امام کے پیچھے 40 نمازیں با جماعت بلا ناغہ پڑھو، اگلی بات اس کے بعد کرے گی۔ اب اس کے دماغ میں عشق کا بھوت سوار تھا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، لگتا ہے کوئی کام بن جائے گا۔ وہ 40 نمازوں تک، 40 دن تک، بلکہ 40 دن تک پانچوں نمازیں وہ بلا ناغہ اس مسجد میں جاتا اور امام صاحب کے پیچھے ادا کرتا، پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا، دل پر اثر ہوتا رہا۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، اللہ اکبر، ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا۔ اب دل پر اثر ہونا شروع ہو گیا۔ ابھی 40 دن گزرتے ہیں تو وہ نوجوان جو ہے اب ایک اور پرچی لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے مجھے پتہ چل گیا، نمازیں مجھے پڑھتے ہوئے پتہ چل گیا کہ یہ حرام اور رب کی ناراضی والا کام ہے۔ اگر محبت کرنی ہے تو اللہ سے کرنی چاہیے، اللہ کے حبیب سے کرنی چاہیے۔ میں ان تمام حرام کاموں سے میں نے توبہ کر لی ہے اور میں اب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ میری بہن میں آپ سے جو غلط نیت تھی اس پر بھی معافی چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس عورت نے اپنے شوہر کو وہ پرچی دکھائی کہ دیکھیں یہ تو کمال ہو گیا، یہ شخص برے ارادے سے آیا، آپ نے نماز کا کہا، 40 نمازیں ابھی پوری نہیں ہوئی ہیں اور اس کے دل کی دنیا بدل گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس شخص کی زبان پر اب بے ساختہ یہ جاری ہو گیا، صدق اللہ العظیم فی قولہ، اللہ نے قرآن میں بالکل سچ فرمایا ہے۔ اور کیا فرمایا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے بچا لیتی ہے، روک لیتی ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے نماز، اور یہ نماز کی فضیلت ہے۔ نماز شیطان پر پتہ کتنی بھاری ہے۔ شیطان جب نماز فرض ہوئی نا تو شیطان رونے لگا، تو اس کے شاگرد جمع ہو گئے اور رونے دھونے کی وجہ پوچھی تو کہتا ہے اللہ کریم نے مسلمانوں پر نماز فرض کر دی ہے۔ شاگردوں نے کہا پھر کیا ہوا؟ شیطان کہتا ہے مسلمان نمازیں پڑھیں گے اور اس کی برکت سے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ تو چیلوں نے کہا پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جواب دیا جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کو ایک کہے کہ دائیں دیکھ، ایک کہے بائیں دیکھ، اور اس کو الجھا ڈالو، کنفیوز کر دو، تاکہ اس کا دل جو ہے وہ نماز میں نہ۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو نماز شیطان پڑھنے نہیں دیتا، اور پڑھتے ہیں تو نماز میں دھیان نہیں لگنے دیتا، ٹھیک ہے نا۔ اب دو تین چیزیں جو میں انشاءاللہ اس کو کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے نماز کی اہمیت، ہماری لائف میں نماز کی اہمیت کتنی ہے یہ چیک کرنا، مطلب مسلمان کے ذہن میں وہم میں ہونا ہی نہیں چاہیے کہ نماز بھی قضا ہو سکتی، کیسے ہو سکتا ہے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ لیکن جناب دکان پہ گاہک بہت تھے اس لیے ظہر چلی گئی، شام ذرا رش کافی تھا اس لیے عصر چلی گئی، بس مغرب میں نے اس لیے قضا کر دی کہ عشاء کے ساتھ پڑھ لوں گا، فجر میں یار آنکھ نہیں کھلتی ہے۔ کمال ہے، اتنے عجیب عجیب ایکسکیوز لوگ دے رہے ہوتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کہ مطلب آپ کی کبھی ٹرین چھوٹی اس لیے کہ صبح ٹرین تھی آنکھ نہیں کھلی، کبھی فلائٹ چھوٹی، کبھی کوئی آپ کا گاہک کہے یا کوئی اہم پارٹی کہے یا آپ کا باس کہے کہ صبح 8 بجے فلاں جگہ پہنچنا ہے، ضروری ہے پہنچنا، آپ 7:30 بجے پہنچ جاتے ہیں، الارم رکھتے ہیں۔ باقی تمام چیزوں کی اہمیت ہے، ہمارے نزدیک نماز کی اہمیت نہیں ہے۔ جس کے نزدیک نماز کی اہمیت ہے نا، آپ پوچھیں نمازیوں سے۔ کمال بتاؤں آپ کو، جو 5 وقت کا پکا نمازی ہے نا وہ بے چین رہتا ہے اگر اس کی کبھی جماعت چلی جائے، اس کو اندر ہی اندر سے الارم بجتا ہے، یار میری عشاء باقی ہے، میری مغرب باقی ہے، اس کو چین نہیں آئے گا، اس کی باڈی ریکال کرتی ہے کیونکہ اس نے اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیا ہے، یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میری نماز قضا نہیں ہو سکتی۔ مبارک ہو انہیں کہ جن کی نماز قضا نہیں ہوتی۔ کیسے نماز قضا ہو جائے بھائی؟ کبھی ہماری ناشتہ قضا ہوا، کبھی دوپہر کا کھانا قضا ہوتا ہے کہ نہیں یار آج فجر یار جلدی میں تھا، ناشتہ ہی کھانا بھول گیا، دوپہر کا کھانا ہی نہیں کھایا۔ باڈی ریکال کرتی ہے، ہماری باڈی بتاتی ہے کہ یار دوپہر کا کھانا نہیں کھایا، بھوک لگ رہی ہے۔ اپنی زندگی میں نماز کو ایسا شامل کر لو کہ تمہیں کوئی یاد نہ دلائے، تمہارا دل تمہارا دماغ خود اندر سے کہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، چلو نماز کی۔ ہاں، اور ایسا ہو جاتا ہے ماشاءاللہ۔ آپ دیکھیں جو 5 وقت کے برسوں سے نمازی ہے نا ان کی نماز قضا نہیں ہوتی، بالکل ٹائم پہ وہ نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا اسے ایک حصہ بنایا۔ کچھ لوگ حصہ نہیں بناتے، موڈ آتا ہے جیسے ابھی بیان ہوا کل سے نماز پڑھوں گا، 3 دن بعد پھر نماز ختم، وہ جوش آتا ہے۔ جوش اپنی جگہ پر، آپ کو روٹین بنانی ہوگی، آپ کو پہلے اپنے آپ کو یہ سمجھانا ہوگا، اور نماز کتنا ضروری ہے آپ کو پتہ ہے۔ احادیث میں فرمایا گیا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اب اس مسجد میں یہ ستون نظر آ رہے ہیں آپ کو، پلر، اللہ نہ کرے کوئی پلر کاٹ دے، کیا ہوگا؟ عمارت گر جائے گی نا۔ تو ہمارے اور آپ کے دین کا پلر ہی نماز ہے، پلر ہی نہیں ہے تو عمارت کیسے کھڑی ہوئی؟ تو
سمجھیے اس بات کو. اور نمازی کے انعام اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں روزی میں برکت کا, بیماری دور ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے. ارے بھائی سب سے بڑا وظیفہ ہی 5 وقت کی نماز ہے. وہ پڑھتے نہیں, باقی وظیفے پوچھ رہے ہو ہیں. یقین کریں احادیث میں مضمون ملتا ہے, نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے, نماز بیماریوں کو دور کر دیتی ہے, نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے, نماز آپ کی طبیعت کو حشاش بشاش. پوچھ رہے نماز, اچھا ماشاءاللہ نمازی مجھے دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, آپ جب بھی وضو کرتے ہیں بتائیں کتنا ٹینشن ریلیز ہو جاتا ہے, بندہ نیا ہو جاتا ہے. کاروبار کام کاج سے اٹھ کر تھکا ہوا آئے, وضو کرے, نماز پڑھے, اس کے بعد لگتا ہے نئی انرجی آ گئی, اتنا فریش کر دیتی ہے نماز. نماز پڑھے تو نا. نمبر 1, کسی صورت نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. مسجدوں میں آیا کرو. ہاں اچھا, پھر کچھ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, یار میں مسجد میں نہیں جا سکتا, بڑا بیزی ہوتا ہوں. ارے میری اور آپ کی کیا اوقات ہے, مسجد میں نہیں آ سکتے. اللہ جسے بلاتا ہے وہی اللہ کے گھر میں آتا ہے. مجھے ایک بات بتاؤ نا, آپ کے گھر میں آپ کی بغیر اجازت کوئی آ سکتا ہے؟ گھنٹی بجائے میں آپ کے گھر میں آنا چاہتا ہوں, آپ کہیں گے کون ہے بھائی, میں تو نہیں جانتا, میں نے بلایا تو نہیں آپ کو. ایسا ہی ہے نا, میرے اور آپ کے گھر میں کوئی بغیر اجازت نہیں آ سکتا, اور اللہ کے گھر میں ایسے ہی منہ اٹھا کر آ جائے گا. جو نہیں آتا نا وہ اللہ سے معافی مانگے. ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ دکاندار, دکان کا مالک مسجد میں نہیں آتا, اور اس دکان پر کام کرنے والا 5 ٹائم مسجد میں جاتا ہے. اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ میں نے ایسا جرم کیا کر دیا, اس کو 5 ٹائم بلاتا ہے, مجھے 1 ٹائم نہیں بلاتا, یہ میرا قصور ہے, اللہ ناراض ہو گیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ رب ناراض ہو گیا. معافی مانگا کرو اور جایا کرو مسجد میں. خوش نصیب ہیں جو روز مسجد میں آتے ہیں. اور ایک اور مزے کی بات بتاؤں, مسجد کس کا گھر ہے ذرا بتائیے. آپ کے گھر مہمان آتا ہے, آپ کی کیا تمنا ہوتی ہے؟ میرا مہمان خوش ہو کر جائے, ہیں راضی ہو کر جائے. تو کریم کے گھر میں آؤ گے تو وہ ویسے ہی واپس لوٹا دے گا, وہ تمہیں خوش کر کے لوٹائے گا, جھولیاں بھر کے لوٹائے گا. پھر ایک اور پرابلم, مسجد میں جاتے بھی ہیں تو مسجد کا ادب ہی نہیں ہے. جیسا منہ آیا ہے, جیسے کپڑے پسینے والے میل والے ویسے ہی لے کے چلے گئے مسجد میں. یہ نہ کریں. کسی سیٹ کے گھر پہ جاتے ہو ایسے کپڑے پہن کر, کسی دعوت میں جاتے ہیں اور تیار ہو کر پرفیوم لگا کر اچھے کپڑے استری کر کے, اللہ کے گھر میں جیسے ہی منہ اٹھایا گیا. نہ کرو. مسجد کا اکرام کرو, منہ بھی صاف ہو, لباس بھی صاف ہو, اہتمام کریں. آپ کہیں کیا کریں جناب, جاب کرتے ہیں کپڑے میلے ہو جاتے ہیں, ایک سوٹ رکھ لیں الگ سے, نماز کے وقت پہنے اسے. بزرگوں نے نماز کے لیے الگ لباس رکھے ہوئے تھے, خوشبو لگاتے تھے. اہتمام کرو گے نا, جتنا مسجد کا ادب کرو گے اتنا نوازے جاؤ گے. تیسری بات, مسجد میں آ کر بھاگا نہ کرو, جلدی نہ مچایا کرو. یہ بھی بڑا پرابلم ہے. علماء نے بڑی پیاری مثال دی ہے کہ مومن کی مثال مسجد میں ایسی ہوتی ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے, کیسے پرسکون ہوتی ہے پانی کے اندر. اور منافق کی مثال جیسے مچھلی پانی کے باہر ہوتی ہے. اب اپنے دل سے پوچھ لو, ہم جب مسجد میں آتے ہیں ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یار جلدی ختم ہو جائے بس, کسی طرح لیٹ ہو رہا ہے یار, ابھی تک امام صاحب کبھی 2 منٹ نماز لمبی کر دے تو لوگ نماز امام صاحب کو پکڑ لیتے ہیں, حضرت آپ نے 2 منٹ زیادہ لے لیے, 1 منٹ دعا لمبی کرا دی. اللہ کے بندے تجھے 2-3 منٹ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر پرابلم ہو رہی ہے. اچھا یہی اعتراض کرنے والا بار پان کی دکان پہ آدھا گھنٹہ کھڑا رہ جائے گا, اس کو وہاں پرابلم نہیں ہے. یہاں پرابلم ہے کہ 3 منٹ زیادہ کیوں, امام صاحب 1 منٹ لیٹ کیوں, اور درود پڑھ لیتا ہے 1 منٹ. بھائی اللہ کے گھر میں بے سکونی کیسی ہے؟ اپنے دل سے پوچھو کہ میں اللہ کے گھر میں جاتا ہوں تو بے چینی کیوں ہوتی ہے. دل کا علاج کرو, سکون سے بیٹھا کرو. دنیا میں کوئی بڑا سیٹ صاحب ہمیں بلائے, بہت بڑا آدمی, اور ہمیں کہے کہ بھائی 5 منٹ کے لیے آپ کا ٹائم ہے, ہم چلے جائیں, اور 10 منٹ بٹھا لے. ہم باہر آ کے کہتے ہیں یار مجھے تو 10 منٹ بٹھایا ہے, مجھے 5 منٹ 15 منٹ ایکسٹرا ٹائم مل گیا. تمہیں دنیا والا 10 منٹ زیادہ بٹھائے تم خوش ہوتے ہو, اللہ کے گھر میں 5 منٹ زیادہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو. یہ نہ کیا کرو, بیٹھا کرو. میں آپ کو اور مشورہ دیتا ہوں, ہم سارے پریشان ہیں جتنے بیٹھے ہیں, سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی کہانی ہے. کوئی بیمار ہوگا, کوئی قرضے میں ہوگا, کسی کے روزگار کے مسئلے, کوئی اولاد کی پرابلم میں, ساری دنیا میں پرابلمز ہی ہے نا. مسجد میں آیا کرو, نماز ختم بھی ہو جائے کرے نا, دعا بھی ہو جائے, پھر بھی بیٹھا کرو, 2-4 منٹ اکیلے میں بیٹھ جائے بس, پھر اللہ سے باتیں کیا کرو. ہاں مزے کی بات بتاؤں, دنیا کائنات میں بڑے لوگوں سے بات آسان نہیں ہے. کسی سے فون کرو تو نمبر ہی نہیں ملتا بڑے آدمی کا, اٹھاتا ہی نہیں کوئی فون ہمارا, بیچ میں سیکرٹری ہوتا ہے, صاحب بیزی ہیں, اچھا بات کر رہی ہے 3 دن بعد, اتنے بجے کال کرنا, 5 منٹ کی کال, بڑے آدمی سے بات کرنا اتنا مشکل. آؤ میں بتاتا ہوں, جس نے کائنات بنائی ہے نا اس سے بات کرنے کا کوئی پرابلم نہیں. جتنی بات کرنی ہے بات کرو. ہاں اللہ دل کی بات بھی سنتا ہے, تمہاری زبان میں بات کرو نا, کوئی ٹرانسلیٹر ضروری نہیں ہے. بات پتہ ہے کیسے ہوگی, ٹیلی فون ڈائل کیسے ہوتا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں, اور جب جی چاہتا ہے میں رب سے بات کروں تو میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں. یہ جو دعا ہے نا, ہاتھ اٹھانا, یہ ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے. بس اب آپ بولتے جائیں, آپ نے ہاتھ اٹھائے, بلکہ ہاتھ بھی اٹھانا دعا کے لیے ضروری نہیں, ادب ہے, نہ بھی اٹھائیں, آپ سر جھکا کے بیٹھے اللہ سے باتیں کرو. وہ دل کے حال بھی جانتا ہے. کہو نا اس سے میں بیمار ہوں, کہو نا اس سے میں پریشان ہوں, کہو نا مالک میں پھنس گیا ہوں. اللہ سے بات نہیں کرتے, رب کے سامنے نہیں جاتے, سب کے سامنے جاتے ہو, سارے محلے کو بتاتے ہو یہ پرابلم, یہ پریشانی, کاروبار ڈاؤن, مارکیٹ اپ ڈاؤن.
وہ کیا کر لے گا بھائی؟ میں تو جس کی بارگاہ میں سر جھکانے کا کہہ رہا ہوں وہ حل المشکلات ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ مشکلوں کو دور کرنے والا ہے۔ ہمارے پاس ہی وقت نہیں ہے اس سے بات کرنے کے لیے۔ نماز پڑھا کرو، مسجدوں میں آیا کرو، وقت بتایا کرو، اللہ سے باتیں کیا کرو، پھر دیکھو وہ کریم کیسے تمہاری مشکل دور کرتا ہے۔ مجھے ایک بات بتائے نا، جب بھی میں اور آپ اپنی ماں کے پاس گئے کسی تکلیف کی وجہ سے، ماں نے کیا کیا تھا؟ سینے لگایا تھا نا، دعائیں دی تھی نا، جھٹکا تو نہیں تھا۔ تو ماں جب اتنا پیار کرتی ہے ہم تکلیف میں جائیں تو وہ تو کئی ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے نا۔ اس کو پکارو تو صحیح، اس سے مانگو تو صحیح، ہاتھ تو اٹھاؤ، دعا تو کرو، سر تو جھکاؤ۔ نمازیں قضا کرنے والا، مسجد سے دور بھاگنے والا کیسے امید کرتا ہے کہ اللہ میری دعا قبول فرمائے گا اور مجھ پر مشکلیں آسان فرمائے گا؟ ہم خود ہی رب سے بھاگے ہوئے۔ تو نماز سے دوستی، مسجد سے دوستی تھام لو، کسی صورت نماز قضا نہ ہو۔ اچھا، میں نے ایک طرف تو نماز کے فضائل بیان کیے، نماز پتہ ہے کیسے کیسے فضائل ہیں؟ نماز کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول، جس کو موت قبول ہے اس کو نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ پہلے تو نماز ہے نا، موت کی باری تو بعد میں آئے گی، خالی نعرے لگانے آتے ہیں۔ اور پھر سنو، سب سے بڑا انعام پتہ ہے نمازی کو کیا ملے گا؟ کہ بروز قیامت اس کو اللہ کریم کا دیدار نصیب ہو، رب کا دیدار۔ آ رہا ہے نا، معراج کا مہینہ ہے نا، 27 رجب کو سب پھر سنیں گے انشاءاللہ آقا کی معراج کے واقعات۔ تو آقا کو تو معراج نصیب ہوئی، ہم گناہ گاروں کے لیے بھی چانس ہے کہ جو نمازی ہوگا اللہ کریم قیامت کے بعد جنت میں اس کو اپنا دیدار عطا فرمائے۔ اب آپ کی مرضی ہے، اللہ کا دیدار کرنا ہے تو نمازیں پڑھو۔ اچھا، لیکن ایسا نہیں کہ نماز آپشنل ہے، پڑھ لی تو پڑھ لی، نہیں پڑھی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ نہیں جناب، سب سے بڑا گناہ، بڑے سے بڑے گناہوں کی جب بھی لسٹ آپ دیکھیں گے نا، کبیرہ گناہوں کی لسٹ، اس میں نماز نہ پڑھنا شامل ہوتا ہے۔ کہ کوئی شراب پیے، لوگ کہتے ہیں شراب پیتا ہے، اوہ یہ جواری ہے، یہ ہیروئنچی ہے، یہ فلاں غلط کام بدکاری کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سارے گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں، مگر ان سب سے بڑا گناہ بے نمازی ہونا ہے۔ اس کو کوئی نہیں بولتا بھی بے نمازی ہے، کیونکہ سارے بے نمازی ہیں، اکثر ہی بے نمازی ہیں۔ نہ کرو ایسا، اللہ شدید ناراض ہوتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کوئی شخص ایک نماز جان بوجھ کر قضا کر دینا، اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اب آپ سوچیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہے نماز قضا ہو رہی ہے، کوئی سر پہ بل بھی نہیں آتا ہے، کوئی افسوس بھی نہیں کرتا کہ یار آج میری نماز قضا ہو گئی، ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ سخت گناہ، روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کریم جب کسی سے ناراض ہوگا اور بے نمازی قبر میں جائے گا تو اس کو قبر ایسے دبائے گی، میرے آقا نے انگلیاں ملا کر فرمایا کہ پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں، دونوں طرف کی پسلیاں آپس میں مل جائیں گی، قبر ایسے دبا دے گی بے نمازی۔ خدا رہا، نماز کسی صورت قضا نہیں ہوگی، نیت کریں انشاءاللہ۔ اب ایک اور مسئلہ ہے، نماز پڑھنی ہے، مسجد میں آنا ہے، لیکن ایک اور مسئلہ ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے جو ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی ہوں گے، اور میں نے تو قرآن کی آیت سنائی ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ واقعہ بھی بتا دیا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں خیال ہے یار نماز تو میں بھی پڑھتا ہوں، جھوٹ پھر بھی نہیں چھوٹ رہا، فلمیں ڈرامے پھر بھی نہیں چھوٹ رہے، غلط کام تو پھر بھی ہو رہے ہیں۔ اچھا، کسی اور کے بارے میں بھی خیال آ رہا ہوگا وہ بھی نمازی ہے لیکن وہ بھی غلط کام کرتا ہے۔ تو پہلے تو ایک بات طے کر لیں، جو قرآن میں لکھا ہے وہ سچ اور حق ہے، وہ بالکل چینج نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب قرآن نے تو حق فرمایا ہے۔ اب دوسرا آپشن کیا ہو سکتا ہے کہ جو نماز پڑھ کے بھی گناہ سے نہیں بچ رہا نا، اس کی نماز ٹھیک نہیں ہے، اس کا پرابلم نماز میں ہے۔ اور جی ہاں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے۔ نماز میں کون چوری کر سکتا ہے؟ فرمایا، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جو کوے کی طرح ٹھونگ مارتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگ نماز ایسے پڑھتے ہیں، وہ سجدے سے کھڑے نہیں ہوں گے پورے، پھر سجدے میں چڑھ جائیں گے، رکوع سے کھڑے نہیں ہوں گے، پھر سجدے میں چڑھ جائیں گے، کوے کی طرح فرمایا ٹھونگ مارتا ہے۔ ان کی نماز ہی ٹھیک نہیں ہے، جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہیں، نہ سکون سے رکوع کر رہے ہیں، نہ سکون سے سجدے کر رہے ہیں، نہ پراپر طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کی نماز بھی ان پر لعنت کرتی ہے۔ ہاں، نماز میں قرات کرتے ہیں نا، تلاوت کس کس کو آتی ہے، مخارج کس کے درست ہیں، نماز کے پورے احکام ہیں نا۔ اب جب تک آپ کہ میں نماز وضو بھی کروں، نماز بھی پڑھوں اور قبول بھی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب سائنس نے ہمیں بڑا آسان کر دیا سمجھانا۔ پہلے ہم لوگوں کو کہتے تھے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ اب مثال کے طور پہ ہم ہر روز نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہے نا، پڑھتے ہیں نا، معنی کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر کوئی پڑھے الحمدللہ رب العالمین، ہا اور ہا میں فرق تو تھوڑا سا ہی ہے، مگر معنی کیا بن جائے گا؟ تمام شعلے اور برائیاں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اب جس کے تلفظ ہی ٹھیک نہیں ہے اس کی نماز کا کیا حال ہو رہا ہوگا؟ ثواب ملے گا اسے جو یہ کہے گا قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ کوئی کہے قل هو اللہ احد، ہا کی جگہ ہا پڑھ دے، معنی بن جائے گا بزدل ہے۔ اب بتاؤ کیا معنی بنے گا؟ نماز میں کیا فائدہ ہوگا؟ نمازیں پڑھی جاؤ، سردی میں وضو بھی کر رہا ہے بیچارہ، نماز بھی پڑھ رہا ہے، مگر نہ مخارج ٹھیک ہے، نہ سجدہ ٹھیک ہے، نہ کہیں نماز سیکھی ہے، تو
تو نماز کیسے بے حیائی اور برائی سے روکے گی؟ سیکھی کہاں ہے نماز؟ آپ یہاں مارکیٹ میں کام کرتے ہیں، آپ نے کام سیکھا ہے، کسی کاریگر کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے کڑھائی سیکھی ہوگی، سلائی سیکھی ہوگی، کسی استاد سے شاگردی اختیار کر کے کام سیکھا۔ نماز کدھر سے سیکھی مجھے بتا دیں؟ کیوں یار وہ ابو جیسے پڑھتے تھے ویسے ہم پڑھتے تھے، محلے میں لوگ وضو کرتے ہوئے دیکھا ویسے ہی وضو کرنا شروع کر دیا، ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ اچھا پھر جب ایسی بات ہم کرتے ہیں نا کہ یار تلفظ کی غلطی یا نماز کے فرائض واجبات کی غلطی نماز فاسد کر دیتی ہے، تو شیطان بھی تو ہے نا، تو شیطان کان میں آواز ڈالتا ہے یار ایسا تھوڑی ہوتا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، تھوڑا بہت تو چلتا ہے۔ اب یہ تھوڑا بہت چلتا ہے نا، یہ ہمیں سائنس نے سمجھانا آپ کو آسان کر دیا، ہم تو پہلے بھی سمجھاتے تھے، اب میں آپ کی زبان میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سب کے پاس موبائل فون ہے، اپنے موبائل پر آپ نے کوئی پاسورڈ لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ نے عبدل نام لکھ دیا ہے پاسورڈ، یا ویب سائٹ پر یا بینک اکاؤنٹ میں، اب اس میں اے آپ نے کیپٹل لگایا ہوا ہے، میں کہوں یا ذرا اسمال لگا دیں، ہاں بھائی کھل جائے گا، پاسورڈ کھلے گا؟ اے ہی تو ہے، چھوٹا ہی ہے نا۔ آپ کہیں گے نہیں بھائی، اچھا چلیں دو الفاظ کے بعد ایک نقطہ لگا دیں بیچ میں، اب کھل جائے گا پاسورڈ؟ اب بھی نہیں کھلے گا، صرف نقطہ ہے یار، نہیں، اچھا نقطہ بھی نہیں، اسپیس دے دیں صرف بیچ میں، اب کھل جائے گا؟ اب بھی نہیں کھلے گا۔ اچھا کمال ہے یار، تمہاری ویب سائٹ میں نہ اسپیس چلے نہ نقطہ چلے، اور میرے رب کے قرآن میں جیسے پڑھو چل جائے۔ وہاں سمجھ آ رہی ہے ساری باتیں کہ بھائی جیسا پاسورڈ ہے ویسا ہی لگانا ہوگا، اور نماز اپنی مرضی کی پڑھو اور کہ اللہ قبول کر لے گا، ایسا نہ کرو۔ عربی زبان اس کی اپنے تقاضے ہیں، اپنے مخارج ٹھیک کریں، اپنی تلاوت ٹھیک کریں، اپنے سجدے رکوع ٹھیک کریں۔ اب میں کمال بتاتا ہوں دعوت اسلامی کا، یوں تو دعوت اسلامی کے ہم پر بڑے احسان ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی کئی صدیوں میں جس انداز سے دعوت اسلامی والوں نے نماز سکھانے کا اہتمام کیا، نماز کورس کروائے، فرض علوم کورس کروائے، بچوں کے مدرسوں کے ساتھ بڑوں کے مدرسے بنائے تاکہ کسی طرح لوگوں کے مخارج ٹھیک ہو جائے، ان کی تلاوت ٹھیک ہو جائے، ان کی نماز ٹھیک ہو جائے، کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ اگر ہم نے بندے کی نماز ٹھیک کر دی، یہ نماز اس بندے کو ٹھیک کر دے۔ ہاں بندہ ٹھیک ہو جائے، اس کی نماز یہ پراپر پڑھ لے، کیونکہ رب نے قرآن میں فرمایا، ہمارا کوئی کمال نہیں، اللہ نے فرما دیا کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکے گی، بس آپ کسی طرح نماز ٹھیک کر لو، باقی انشاءاللہ نماز اپنا کام کر دے گی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، گلف مارکیٹ میں کام کرنے والوں، آج میں آپ کے پاس ایک ہی پیغام لے کر آیا ہوں کہ پلیز اپنی نماز پر توجہ دیں۔ پہلی نیت یہ کریں کہ کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ دوسرا، اب نماز صحیح پڑھنی ہے، یہ زیادہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اب نماز صحیح کیسے پڑھنی ہے وہ دعوت اسلامی والے آپ کو کروا دیں گے ماشاءاللہ۔ اس مسجد میں بھی، دیگر دعوت اسلامی کے پورے کراچی میں، پاکستان میں رات کو مدرسے لگتے ہیں، 15 منٹ 20 منٹ کا مدرسہ، آپ جائیں صرف قاری صاحب کو پہلے اپنی، میں تو کہتا ہوں صرف نماز میں جو آپ پڑھتے ہیں نا، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، وہ سنائیں ان کو کہ سنیں بھائی میری تلاوت ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک پہلے اس کو ٹھیک کریں، نماز کی تسبیحات کو ٹھیک کریں۔ پھر ماشاءاللہ دعوت اسلامی والے کبھی 7 دن کا، کبھی 3 دن کا نماز کورس کرواتے ہیں۔ میری گزارش ہے، ماشاءاللہ امام صاحب اور کمیٹی کے لوگ موجود ہیں، آج ہی اعلان کر دیں کہ کوئی جناب 3-4 دن کا کورس اسی مسجد میں کرا دیں، روز کے 2 گھنٹے، بے شک آپ رات کو کاروبار کے بعد بیٹھ جاؤ، ارے یہ تو ہمیں سارے کام چھوڑ کے کرنا چاہیے تھا، لیکن نماز کورس کر لیں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی غلطیاں تھی جو میں وضو میں کرتا تھا، میں نماز میں کرتا تھا، جو غسل میں کرتا تھا، کسی کی انگلیاں سجدے میں نہیں لگتی، کسی کی پیشانی سجدے میں نہیں لگتی، کسی کا رکوع ٹھیک نہیں ہو رہا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار اتنی ساری باریکیاں تھی جو مجھے پتہ ہی نہیں تھی۔ تو اگر آپ یہ سیکھ لیں گے، اور یقین جانیے جس دن نماز ٹھیک ہو گئی نا، پھر ہر سجدہ تمہارے درجے بلند کرتا جائے گا، ہر دعا تمہاری انشاءاللہ مشکلیں ٹالے گی، یہی نماز تمہاری روزی میں برکت لے آئے گی، یہی نماز تمہیں انشاءاللہ بیماریوں سے بچائے گی۔ نماز کتنی بڑی نعمت ہے آپ کو پتہ ہے؟ جتنے احکام، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسلامی احکام جبریل امین آقا کی بارگاہ میں زمین پر لے کر حاضر ہوتے تھے، مگر نماز کی اہمیت سمجھو کہ محبوب کو لا مقام پر بلا کر عطا فرمایا گیا ہے، سدرۃ المنتہا اور اس سے آگے بلا کر دیا گیا ہے۔ سوچو نماز کی اہمیت کیا ہے، اور سبحان اللہ سنو کہ جو نماز ہے نا، وہ نماز مومن کی معراج ہے، الصلاۃ معراج المومن، ارے نماز ہماری معراج ہے۔ آج آقا کی معراج کی بات سن رہے ہو نا کہ نبی پاک کو معراج ملی، اس رات آقا خالی ہاتھ نہیں آئے، ہماری بھی معراج لے کر آئے ہیں کہ تم نماز پڑھ لو، اور سنو اے نمازیوں، بندے تو ہم بھی ہیں نا، تمنا تو ہماری بھی ہے نا کہ پیارے آقا نے تو خالق کا دیدار کیا ہے، ہم بھی تو دیکھتے مالک کیسا ہے، خالق کیسا ہے، جس رب نے دنیا اتنی خوبصورت بنائی، اس رب کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا، مگر ہم تو بندے ہیں، ساڑی تو کوئی پہنچ ہی نہیں ہے۔ سنو میرے آقا نے مہربانی پتہ کیا کی، خود تو دیدار کر آئے، ساڑھے دیدار کا بھی انتظام کر دیا ہے، ہمارے دیدار کا بھی انتظام کر دیا۔ کیسے؟ روایتوں میں آتا ہے جو نمازی ہوتا ہے نا، نماز پڑھنے والا، رب راضی ہو گیا تو قیامت کے دن اللہ اسے اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ نماز پکڑ لو، یہ کمال کی کنجی ہے، ہاں یہ نماز چابی ہے سکسیس کی۔ اور نماز کے فضائل، اللہ اکبر،
نماز بیماریوں کو دور کرتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ اور سنو، میرے آقا فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ امتی ہوں، آقا سے محبت بھی کرتا ہوں، تو جس میں آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس کو پکڑ لوں نا میں، پھر کیسے نماز قضا ہوگی؟ اور جو نماز نہیں پڑھتے، یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے۔ آج ہمارے سامنے کوئی شرابی آ جائے، ہم کہتے او شراب پیتا ہے، او یہ تو جواری ہے، او یہ تو ہیروئنچی ہے، اور یہ تو بدکاری زنا کرتا ہے۔ یقیناً یہ بڑے گناہ ہے، یہ چوری کرتا ہے، بڑے گناہ ہے، مگر نماز نہ پڑھنا، جھوٹ کے قریب نہیں جائیں گے۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ اگر واقعی یہ جو آپ نے وعدے کیے نا ایسے ہم بن گئے نا، پھر تو نبی پاک نے ایسی نظر فرمانی ہے، دنیا میں بھی خیر ہو جانی ہے، آخرت میں بھی خیر ہو جانی ہے۔ میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم ہمیں 5 وقت کا پکا نمازی بنا دے، اپنے گھر میں بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو نماز پڑھیں اس نماز کو صحیح طریقے سے یوں یاد رہے کہ دنیا سے جانے والوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ آہستہ آہستہ یہ رسم بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، بات بھی ہوتی کم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں اور وہ سوچے کہ وہ کتنا انہیں یاد کرتے ہیں، اور جب یہ بے رخی یہ دنیا دیکھتے ہیں، یہ نئے رنگی یہ دنیا دیکھتے ہیں، لوگوں کا بھول جانا دیکھتے ہیں، تو مزید دل پر ایک چوٹ لگتی ہے کہ یار جب میں چلا جاؤں گا، جب ہم چلے جائیں گے، تھوڑے دن تک، تھوڑے مہینوں تک، ہو سکتا ہے 1 آدھ سال تک کوئی یاد کرے گا، اس کے بعد کسی کا کچھ رکتا نہیں ہے، دنیا چلتی رہتی ہے۔ وہ کہتے نا ایک قبر پر ایک کتبہ لگا ہوا تھا، مجھے لگتا تھا میں اہم تھا اور یہی میرا وہم تھا۔ ہمیں لگتا ہے میں بہت اہم آدمی ہوں، میرے جانے سے بڑا فرق پڑ جائے، میں نہیں ہوں گا تو بہت لوگوں کو امپیکٹ کریٹ ہوگا۔ یہ بھول ہے ہماری۔ دنیا پہلے سے چل رہی ہے اور اب بھی چلتی رہے گی، اب تو اور بے رخی ہو گئی ہے۔ پہلے چلے لوگ ماں باپ کو، مرنے والوں کو بہت یاد کرتے تھے، جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں لوگوں کے بس صرف گھر والے چونکہ وہ بہت کلوز ہوتے ہیں ان کو شاید یاد زیادہ رہتا ہے، باقی دوست احباب دنیا والے تھوڑے عرصے کے بعد سب کی اپنی زندگی ہے، سب کا اپنا معمول ہے۔ یہ ہم سب کو احساس دلاتا ہے کہ میں اور آپ بھی جائیں گے، اور پھر شاید دنیا میں یاد کرنے والا کوئی نہیں ہو، لیکن ہم کچھ ایسا کر کے کیوں نہ جائیں کہ کوئی یاد کرے یا نہ کرے، کوئی ثواب پہنچائے یا نہ پہنچائے، میں خود ایسا کر کے جاؤں کہ مرنے کے بعد قیامت تک مجھے خود ہی قبر میں ثواب ملتا رہے۔ اصل عقل مندی یہ ہے، جو دوسروں کے آسرے پہ جیتے نا کہ میرے مرنے کے بعد بچے ایصال ثواب کریں گے تو دوست کریں گے، بھائی میں خود اپنی فکر خود نہیں کر رہا تو میرے مرنے کے بعد کون میری فکر کرے؟ ہم سب کی عمر سے چھوٹے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، کبھی قبرستان جا کر چیک کر لینا، آپ کو چھوٹی سی قبر بھی ملے گی۔ وہ چھوٹی قبر کیوں ہوتی ہے؟ وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو دنیا سے چلا گیا ہے۔ جوانوں کی قبر بھی ملے گی، بوڑھوں کی قبر بھی ملے گی، ہر ایج کا بندہ آپ کے جاننے والوں میں سی دنیا سے گیا ہوگا، مگر ہم ہیں کہ غفلت کا پردہ ہٹتا ہی نہیں، خیال آتا ہی نہیں ہے کہ مجھے بھی مرنا ہے۔ شعر سارے بولتے ہیں کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر مند، مگر ادراک نہیں ہے، زندگی کے معمولات میں فرق کوئی نہیں پڑتا۔ بندہ کہے نا یار کہ مجھے موت کی فکر ہو گئی ہے، اب میں تیاری کروں گا موت کی، مگر زبانی خرچ تو سارے ہی کرتے ہیں۔ کسی کی میت پہ جائیں تو ایسی بڑی بڑی باتیں لوگ کرتے ہیں، بھائی اللہ کی مرضی تھی، ہر کسی کو جانا ہے، اپنے کرنی کا پھل بھگتنا ہے، لیکن جو یہ کہہ رہا ہے کیا وہ اپنے آپ سے بھی کہتا ہے کہ تجھے بھی جانا ہے؟ تو نے تیاری کر لی جانے کی؟ آج بھی تو جا سکتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلام بھائی، آج میں چاہوں گا، یہ موضوع بھی لوگوں کو پسند نہیں آتا، مجھے اندازہ ہے، یار کوئی تھوڑی سی اچھی اچھی باتیں کرو، ہم نعرے لگائیں، ہم جھومیں، اس موضوع پر زیادہ بات کرنا بھی لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ عجیب کہانی ہے، ایسی حقیقت ہے موت، ایسی ریئلٹی ہے موت کہ جس سے انکار نہیں۔ دیکھیں ہمارے بہت سارے مذاہب سے اختلاف ہے، کچھ مذاہب ہیں جو نبی پاک کا معاذ اللہ انکار کرتے ہیں، کچھ قرآن کو نہیں مانتے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو ہی نہیں مانتے ہیں۔ کتنے اختلاف ہیں لوگوں میں، دنیا بھر میں الگ الگ قسم کے ریلیجن ہیں، دہریت والے لوگ ہیں، کمیونسٹ لوگ ہیں، عجیب عجیب لوگ ہیں جن کا آپس میں ہمارا بڑا اختلاف ہے۔ معاذ اللہ کچھ لوگ ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے، لیکن ایک حقیقت ایسی ہے جو دنیا کا ہر مذہب مانتا ہے، دنیا کی ہر قوم مانتی ہے، دنیا کا ہر بندہ، عقل مند ہو یا بے وقوف ہو، جناب پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، مرد ہو یا عورت ہو، پاکستانی ہو یا امریکی ہو، all around the world everybody must acknowledge that۔ وہ کیا ہے؟ وہ سب مانتے ہیں کہ موت آ کر رہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ کوئی مذہب، کوئی آپ کو دنیا کی قوم ایسی نہیں ملے گی جو کہے نہیں جناب ہمارا ہم نہیں مانتے موت آئے گی۔ ایوری بڈی، ہر بندہ مانتا ہے۔ کتنی کمال کی ریئلٹی ہے۔ اچھا سارے لوگ یہ بھی مانتے کہ پتہ نہیں کب آئے گی۔ ایک تو ہونا کہ بھائی کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں موت آئے گی مگر ہم کو پتہ ہے،
nobody knows. کسی کو بھی نہیں پتا کب آئے گی، یہ پتا آئے گی اور بچ کوئی نہیں سکتا. یہ ایسی ریئلٹی ہے، مگر پھر بھی اس پر بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ذرا چار دوست مل کر موت پہ بات کرے کہ یار کوئی اور بات کرو یار. کمال ہے، آپ نے اور میں نے 1 مہینے بعد لاہور جانا ہو، 2 مہینے بعد یورپ جانا ہو، کسی کو بھی جانا ہو، وہ ابھی سے باتیں شروع کر دیتے ہیں. یار کیسے جائیں گے، فلائٹ کیسی ہوگی، ٹرین کا ٹکٹ ملے گا کہ نہیں، وہاں جہاز، وہ کرنسی کون سی چلے گی. اچھا صرف نیت کی ہے اور باتیں شروع، ڈسکشن شروع، مشورے شروع. جب تک جائیں گے نہیں روز باتیں کریں گے. ادھر جانا نہیں جانا پتا نہیں ہے، مگر تم روز بات کر رہے ہو. جدھر جانا کنفرم ہے اور کب جانا یہ بھی نہیں پتا. آج بھی جا سکتے ہو، اس کے لیے کوئی بات نہیں کرے گا، اس کے لیے کوئی ڈسکشن نہیں، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں. سوچئے، چلے آپ کہتے ہیں یار یہ دعوت اسلامی والے موت پر بہت بات کرتے ہیں، آخرت پر بہت بات کرتے ہیں، بہت ڈراتے ہیں. چلو بھائی، ہم اور آپ موت پر بات نہیں کرتے. ہم بات نہیں کریں گے تو کیا مرنے سے بچ جائیں گے؟ ہیں اس حقیقت سے نکل جائیں گے. آنکھیں بند کرنے سے مصیبت جاتی نہیں، فیس تو کرنا ہی پڑے گا. تو آج انشاءاللہ مختصر سے وقت میں ہم سب کی زندگی کی سب سے بڑی جو حقیقت ہے نا، وہ ہے موت. آج اس پر کچھ بات کرتے ہیں. اللہ کرے کہ آج کا بیان ہم سب کے دلوں سے غفلت کا پردہ ہٹائے اور ہم اپنی موت کی تیاری کرنے کی کوشش میں لگ جائیں. امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک بڑا مغرور شخص تھا، بڑا ایروگنٹ تھا، بڑا اس کا کر و فر تھا. ایک بند کمرے میں بیٹھا تھا. اچانک ایک شخص کمرے میں داخل ہوا اور اس مغرور شخص کی طرف لپکا. وہ بڑا تکبر والا آدمی تھا. وہ بڑا غصے میں آ گیا اور کہتا کہ تم ہو کون؟ میرے کمرے میں آ کیسے گئے؟ تمہیں آنے کی اجازت کس نے دی؟ تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ جو اندر آنے والا شخص تھا وہ کہتا ہے مجھے اس گھر کے مالک نے اجازت دی، اور میں وہ ہوں جسے کوئی دربان روک نہیں سکتا. میں وہ ہوں جس کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے. مجھے کسی کا دبدبا ڈرا نہیں سکتا، نہ ہی مجھ سے کوئی مغرور اور سرکش شخص بچ سکتا. اب جیسے ہی یہ باتیں سنی نا، تو مغرور شخص جو تھا وہ ڈرنے لگا، وہ کانپنے لگا، وہ گھبرا گیا. وہ کہتا ہے کہ آپ تو ملک الموت معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ جس کو کوئی نہیں روک سکتا، جس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، جس کو کسی کا دبدبا کرو فر ریزسٹ نہیں کر سکتا، وہ ملک الموت کے سوا تو کوئی نہیں. لگتا ہے آپ ملک الموت ہیں؟ تو فرماتے ہاں میں ملک الموت ہوں. اب وہ شخص تو بڑا گناہگار تھا، وہ رونے لگا، چیخنے لگا کہ حضور تھوڑی سی مہلت دے دیں، کچھ نیکیاں کر لوں، توبہ کر لوں، اللہ کو راضی کر لوں، ابھی میری روح قبض نہ کرے. ہائے ہائے، ملک الموت فرماتے تمہاری سانسیں پوری ہو گئی ہیں، اب تمہیں کوئی ٹائم نہیں ملے گا. اگر تم نے، وہ پوچھتا ہے حضور مجھے کہاں لے جایا جائے گا مرنے کے بعد؟ فرمایا اس مقام پر جہاں تو نے اعمال بھیجے ہیں، اس گھر کی طرف جو تو نے تیار کیا. وہ شخص کہے گا حضور میں نے تو کوئی گھر تیار نہیں کیا، کوئی نیکی آگے نہیں بھیجی. ملک الموت فرماتے پھر تمہیں بھڑکتی آگ کی طرف لے جایا جائے گا، جہاں تمہارے گوشت پوشت کو آگ نوچ لے گی. یہ کہہ کر ملک الموت نے اس شخص کی روح کو قبض کیا. اس کے پورے گھر میں کوہرام مچ گیا، گھر والے رونے لگے. اے میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ واقعہ ہم سب کو کیا سکھا رہا ہے کہ جب موت آنی ہے نا، جب وہ وقت آ جانا ہے، تو پھر 1 منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکے گا، کوئی اس کو ڈیلے نہیں کر سکے گا، بلکہ جس حالت میں ہوں گے نا اسی حالت میں روح قبض کر لی جائے گی. ہماری موت کا وقت لکھا ہے، مقام بھی لکھا ہے، یہ چینج نہیں ہو سکتا. اگر موت سمندر میں لکھی ہے تو $2.5 lakh دے کر بھی بندہ وہاں پہنچتا ہے جہاں موت لکھی ہے. اگر موت کشتی سے ڈوب کر ہونا لکھی ہے تو 22 لاکھ دے کر بھی سینکڑوں لوگ ہمارے وطن سے جاتے ہیں اور ان کی موت یورپ کے سمندر میں جا کر ہو جاتی ہے. اللہ پاک جو بھی ان میں مسلمان ہیں سب کی مغفرت فرما. مگر میں نے اور آپ نے اس سے عبرت کیا لی کہ بندہ وہاں پہنچے گا جہاں اس کی موت لکھی ہوئی ہے. ایک بار حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص بیٹھا. آپ کی بارگاہ میں ملک الموت آئے اور اس شخص کو ذرا گھور کے دیکھنے لگے. واپس چلے گئے. وہ شخص کہتا حضور یہ کون تھے جو آئے تھے اور مجھے گھور کے دیکھ رہے تھے؟ فرمایا یہ ملک الموت تھے. کہتا حضور لگتا ہے میری روح قبض کرنے والے ہیں، آپ مہربانی کریں، آپ کی تو ہوا پر حکومت ہے، آپ ہوا کو حکم دیں کہ ہوا مجھے اڑائے اور مجھے ہندوستان لے جائے. حضرت سلیمان بیت المقدس کے علاقے میں رہتے تھے نا، آپ نے وہ حکم فرمایا، ہوا نے اس بندے کو اٹھایا اور ہندوستان پہنچا دیا. کچھ دنوں کے بعد پھر ملک الموت آئے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ. آپ نے فرمایا تم میرے ساتھی کو کیوں گھور رہے تھے جب آئے تھے؟ تو میں حیران تھا کہ میرے پاس یہ لکھا ہوا تھا اللہ کی طرف سے کہ تھوڑی دیر بعد مجھے اس کی روح ہند میں قبض کرنی ہے، اور وہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا.
اللہ اکبر. حضرت سلیمان نے کہا میں نے ہی تو حکم دیا, اور ہوا نے اسے ہند پہنچایا. اور جب وہ ہند پہنچا تو پرٹیکولر ٹائم پر اسی مقام پر اس کی روح کو قبض کر لیا گیا. ہائے ہائے ہائے, یہ ہے میری اور آپ کی حقیقت. دوڑتے رہتے ہیں, بھاگتے رہتے ہیں, پلاننگ ہے کہ ختم نہیں ہو رہی, فکریں ہیں کہ ختم نہیں ہو رہی, ہر وقت بیٹھے ہیں اگلا پلان کیا ہے, 5 سال کا, 10 سال کا. ایک دکان ہے تو 2 دکانیں, ایک گھر ہے تو 2 گھر, بڑا گھر, ہوادار گھر ہے, نوکری ہے تو کاروبار کرنا ہے, ملک سے باہر جا کر جناب پیسے کمانے, یہی سوچ ہے بس. اس پورے شیڈول میں موت کہاں ہے؟ اس پوری تیاری میں موت کہاں ہے؟ ایک دن ہوگا کہ اچانک اچک لیے جائیں گے. سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے, موت آپ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے. اور آپ کو پتا ہے جس عالم میں اور آپ ہوں گے, بڑی میں اہم بات کرنے جا رہا ہوں. یہ آپ نے دیکھا نا کہ حضرت سلیمان نے وہ حکم فرمایا تو ہند پہنچا, کوئی کشتی میں تھا اس کی موت وہاں تھی, کوئی سمندر پانی کے اندر ہزاروں فیٹ نیچے جانا تو اس کی موت وہاں لکھی تھی. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں کہیں بھی کسی بھی مقام پر مر سکتا ہوں, میری موت پتہ نہیں کہاں لکھی ہے. اب ذرا غور کیجئے, ہم سب پتہ ہے کیا چاہتے ہیں کہ موت کے وقت ہم سجدے میں ہوں. چاہتے ہیں نا, اللہ کرے اللہ کے گھر میں موت آئے, کلمہ پاک پڑھتے ہوئے موت آئے, تلاوت قرآن کرتے ہوئے موت آئے, نبی پاک پر درود پڑھتے ہوئے موت آئے, اللہ ایسا کرم کر دے کہ مدینہ منورہ میں موت آئے, گنبد خضرا کے سامنے موت آئے. یہی تصورات ہے نا, ایک مسلمان چاہتا یہی ہے کہ یار موت آئے تو کسی اچھے عالم میں ہو, کسی بڑی خوبصورت باوضو نیکی کرتے کرتے دنیا سے جاؤں. تمنا تو سب کی یہ ہے. اچھا مجھے ایک بات کا جواب دیں, یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ صبح سے شام تک نماز نہ پڑھے اور کہے موت سجدے میں آئے, صبح سے شام تک مسجد میں نہ آئے اور تمنا یہ کر رہا ہے کہ مسجد میں موت آئے, باوضو رہتا ہی نہیں ہے تو کیسے امید رکھ رہا ہے کہ باوضو موت آئے, قرآن کھول کر پڑھتا ہی نہیں ہے تو کیسے امید کر رہا ہے کہ تلاوت کرتے کرتے موت آئے. جو صبح و شام گالیاں دیکھتا ہے, کیا اس کو ڈر نہیں لگتا کہ گالی دیتے دیتے موت آ سکتی ہے؟ جو شراب پیتا ہے اس کو ڈر نہیں لگتا کہ شراب کے نشے میں موت آ سکتی ہے؟ جو بدکاری کرتا ہے اس کو ڈر نہیں لگتا کہ بے حیائی اور بدکاری کرتے ہوئے موت آ سکتی ہے؟ جو تاش کھیلتا ہے, جوا کھیلتا ہے, اس کو ڈر نہیں لگتا کہ مرتے اسی وقت میں تاش کھیل رہا ہوں اور مجھے موت آ گئی, تو میں نشہ کر رہا ہوں مجھے موت آ گئی, میں بے حیا اور بدکاری کہ بری بری باتیں ٹیلی فون پر ساری رات کر رہا ہوں اس وقت موت آ گئی. ملک الموت کو منع نہیں کر سکو گے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں, ٹائم دے میں توبہ کر لوں. نہیں, جو سجدے میں ہوگا وہ سجدے میں اٹھایا جائے گا, جو درود پڑھتے پڑھتے جائے گا وہ درود